بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ابوالحسن عثمانی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ایز یوزولی آج بھی کرنٹ افیئرس کے پروگرام چل رہے ہیں۔ آج کل سیاست اپنے عروج پہ ہے پاکستان کے اندر، کچھ نئی ڈیولپمنٹس روز ہو جاتی ہیں تو دوسرا ٹاپک بھی نظر نہیں آتا ہے بولنے کے لیے۔ فی الحال انٹرنیشنل میں بھی کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں خاص، لیکن یہاں پہ روزانہ ایک نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ آج بھی پاکستان میں 2-3 اہم واقعات ہوئے۔ کراچی میں جماعت اسلامی نے اپنا جلسہ کیا کراچی کو حقوق دینے کے حوالے سے۔ اسلام آباد کے اندر بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں، لاہور میں بھی ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں۔ لاہور کے ایک وزیر نے مولانا فضل الرحمان جیسی نامی گرامی شخصیت کے خلاف جو آج الزامات کی بوچھار کی ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کے ایک بڑے نامی گرامی شخصیت جو کہ مریم نواز صاحبہ کے شوہر بھی ہیں، طلال صاحب، ان کی پٹائی ہوئی ہے کسی جگہ رات میں۔ وہ گئے تھے تنظیم سازی کے لیے، تو تنظیم سازی تو نہیں ہوئی لیکن ان کا دست مبارک ضرور اس میں فریکچر ہوا ہے سنا ہے، اور وہ بھی اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو میں نے کہا آپ کو چھوٹے اس پہ پنچ لائن دیتے چلے تو آگے آتے جائیں گے جیسے جیسے وقت بڑھتا جائے گا۔ تو آپ کو کم از کم میں پہلے سے بتا رہا ہوں، آپ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ ان پہ لیڈروں پہ خاص طور پہ پاکستان کے ان سے دل نہ لگائیے گا۔ میرا ایک دوست کہتا بھائی ان سے دل نہیں لگانا ورنہ دھوکہ ہی ملے گا۔ تو وہی چیزیں ہیں۔ اب دیکھیے ابھی کراچی میں کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک، اتنا عرصہ گزر گیا، لوگ ویسے ہی ہیں۔ سیاستدان کو اپنی سیاست سے فرصت نہیں ہے۔ آج جماعت اسلامی نے جو ریلی نکالی اس میں جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سراج الحق صاحب، مولانا سراج الحق، انہوں نے بھی خطاب کیا، اور کراچی کی لیڈرشپ نے اور پوری جماعت اسلامی کی لیڈرشپ نے پچھلے سینسس کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ اس کی آبادی اس سے دگنی ہے جتنی دکھائی گئی ہے۔ اس شہر کی 3 کروڑ کی جگہ 1.5 کروڑ دکھا دی گئی ہے جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ سبھی پارٹیاں اس پہ ہوئے ہیں۔ حلقہ بندیوں پہ بھی سب کو اعتراض ہے کہ اگر صحیح طریقے سے حلقہ بندی اور سینسس ہو جائے تو کراچی کی جو ابھی سیٹیں ان سے دگنی تو نہیں تو کم از کم 1.5 گنی تو ہو ہی جائیں گی۔ تو یہ باتیں تو ٹھیک ہے اپنی جگہ ہیں، اب یہ بھی آ گئے ہیں میدان میں، سب آ گئے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں سب آ تو گئے ہیں، کم از کم کوئی صوبہ بنانے کی بات کر رہا ہے، کوئی حقوق دینے کی بات کر رہا ہے، لیکن کسی کے سر پہ جو نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ سب اپنی اپنی موج میں مستی کر رہے ہیں، اپنے پلان لے کے چل رہے ہیں۔ سنسیئرٹی کا لیول کہیں نہیں دکھ رہا ہے۔ آج جلسہ ہو گیا، کل سب بھول جائیں گے، اب 10-15 دن تک سب بھولتے رہیں گے، کوئی اس کے اوپر بات نہیں ہوگی۔ جیسے کہ صوبے کا نعرہ دیا، دوسرے دن سب ٹائم فش۔ بھائی ایک دن کر کے صرف آپ لوگ سب ریکارڈ پہ آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا اہتمام میں حجت کر رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں کوئی یہ نہ کہے ہم نہیں بولے تھے، ہم نے نہیں جلسہ کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے ڈیمانڈ، سب اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے، ریکارڈ پہ چیز لے کے آ رہے ہیں، پھر وہی بات گفتن نشستن فارستن۔ تو یہ ہے، اب جب اس طرح سے ہوگا کہ تو کیا ہوگا، کھاؤ پیو اور موج کرو والی باتیں ہیں۔ پاکستان میں تو یہی اب چل رہا ہے۔ اب رہی بات آئی ہے جو سب سے اہم آج ٹاپک ہے، جس کی طرف ذرا ابھی ہم نے کم شور اٹھایا، لیکن آنے والے وقت میں دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں۔ پنجاب کے ایک وزیر ہیں، وزیر اطلاعات ہیں شاید، میرے خیال میں، میری تھوڑی یادداشت کمزور ہے، لکھ کے آپ کو پتہ ہے میں بول ہی نہیں سکتا، عادت نہیں ہے، تو اس میں اور زیادہ گڑبڑ ہوگی۔ فیاض چوہان صاحب، انہوں نے آج جمعیت علماء اسلام کے فضل گروپ کے لیڈر جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بڑے الزامات لگائے، یہاں تک کہہ دیا انہوں نے کہ یہ تو ان کی تو خربوں کی جائیدادیں ہیں، اور ان کی اس ملک کے ہر ڈسٹرکٹ میں جائیدادیں ہیں، ہر صوبے کے ہر ڈسٹرکٹ میں جائیدادیں ہیں، ان کو حساب دینا چاہیے، انہوں نے اپنے اور بچوں کے ناموں پہ کتنا پیسہ کمایا ہے، اور بڑے الزام۔ یہ تو مین جو بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ابھی تک اس کے بعد مولانا صاحب کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا ہے، تو وی آل آر ویٹنگ فار ہز ریئیکشن، تو اس کے بعد اس پہ کچھ بات کی جائے۔ تیسری
طلال صاحب کی ہے کہ طلال صاحب رات کہیں گئے تھے کسی کے گھر پہ، وہ بھی شاید مسلم لیگ کی کوئی خاتون ہیں، میں نے ان کا گھر تھا، وہاں ان کی پتہ نہیں کس نے پٹائی کی، کیا ہوا، ایک عجیب وہ کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں کہ رات کے 2:30 بجے کیوں گئے تھے، 1:30 بجے کیوں گئے تھے، کون سی تنظیم سازی کا یہ وقت ہے، جو اب موقع مل گیا پی ٹی آئی کو، ایک اچھا ایشو ان کے ہاتھ آ گیا، اب وہ اس کو کیش کر رہے ہیں، خوب کھیل رہے ہیں اس کے اوپر۔ اب ابھی تک پولیس گئی ان کا بیان لینے جب ہاسپٹل میں، تو وہاں سے طلال صاحب رفو چکر ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، تو خود ہی اپنے خلاف لوگ محاذ پیدا کرنے کے سارے ثبوت چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اب سنا وہ اسلام آباد چلے گئے، وہ جن خاتون کے گھر گئے جہاں یہ جھگڑا ہوا تھا، وہ کل تک کچھ تھا، آج وہ بھی ان کے گھر میں بھی وہ نہیں ہے، پتہ چلا وہ بھی اسلام آباد چلی گئی ہیں۔ تو اب دیکھیے رات میں یا کل اسلام آباد میں کیا چکر چلتے ہیں اور کیا اس کا انجام ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے، اس طرح کی باتوں سے بدنامی ہی ہو رہی ہے، نیک نامی نہیں ہو رہی ہے، اور اگر اس کو پی ٹی آئی کیش کر رہی ہے تو وہ بھی زیادتی ہی کر رہی ہے۔ پرسنل ایشوز ایسے نہیں ہیں جن کو آپ لے کے اور سیاست میں انوالو کریں، پرسنل ایشوز کو پرسنل ہی رہنے دینا چاہیے، کیونکہ پرسنل ایشوز سے ادھر نہیں ہوتے ہیں، سب کی طرف ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں تقریباً۔ آج کا دور ہی ایسا، کیا کیا جائے۔ تو میری تو یہی گزارش ہے ان سے بھی، گورنمنٹ سے بھی، کہ وہ بھی ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، بس بہت ہو گیا۔ اب کوئی اور ایشو پہ سیاست کرنے بجائے طلال اور مریم صاحبہ کے ایشو پہ یا اس طرح کی باتوں پہ، یہ تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی ایسی ناچاتیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب نہیں ان پہ سیاست کی جائے، سیاست کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنے اور نہیں ہیں مواقع، اور اتنے ایشوز ہیں کہ وہی آپ پورے نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس میں کیوں آپ انوالو کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ تو یہ ہے بھائی میری بات۔ باقی دیکھیے ابھی اب کیا ہوتا ہے، حالات جو ہے دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ ابھی تک جو الزام لگ رہے ہیں، جو سوالات آ رہے ہیں، اب کل جو سوالات نواز شریف صاحب سے کیے گئے تھے، ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا، جبکہ یہ اتنے سنگین سوالات ہیں کہ اس کا تو سوتے سے اٹھ کر بھی جواب دینا چاہیے، اگر سو رہے ہوں، ایون اگر ہاسپٹلائز بھی ہوں تو بھی دینا چاہیے، اپنے کسی وکیل کے ذریعے دینے چاہیے، اگر خود نہیں بول پا رہے ہیں، خود نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو کروائیں تو ہونا چاہیے۔ اگر کوئی الزام لگا رہا ہے تو الزام کو اگر آپ وہی خاموشی نیم رضا ہو جاتی ہے، پھر بھائی اگر آپ جواب نہیں دیتے تو لوگ پھر الزام لگانے والی بات کو سچ سمجھتے ہیں، اور پھر کوئی حق نہیں رہ جاتا اگر یہ الزام صحیح ہے کہ آپ سیاست میں حصہ لیں آئندہ، کیونکہ اس طرح کی انوالومنٹ جو انہوں نے آپ کے اوپر جو چارجز لگائے، اس کے بعد یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو رول اور ٹو ٹیک کانٹیسٹ۔ میرا تو یہی خیال ہے، اور یہی میرے حساب سے ایک واحد تھے ابھی تک جو بچے ہوئے تھے ایسی الزام تراشی سے، ہمارے مولانا صاحب۔ ان کی مسکراہٹ پہ تو ہم سب فدا ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ذرا آئیں مارکیٹ میں، اور یہ جو فیاض چوہان صاحب نے بڑی بڑی باتیں کی، تو ذرا ان کو بھی بتائیں کہ اصل میں حقیقت کیا ہے، یہ فیاض چوہان صاحب کیا چاہ رہے ہیں، یا آپ کے خلاف آپ سے خوف میں آ گئی ہے کیا؟ یہ گورنمنٹ جب سے سنا ہے کہ آپ اس ڈیموکریٹک موومنٹ کو لیڈ کریں گے، جب سے شہری لوگ اور گھبرا گئے ہیں۔ ابھی تک تو یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے ان میں فیصلے ہی نہیں ہوگا، ٹوٹ پھٹ ہو جائے گی لیڈرشپ میں، لیکن یہ بڑا کام ہو گیا ہے کہ کنسیڈ کر گئی دونوں ٹاپ کی پارٹیاں اس موومنٹ کی، اور آپ کو چن لیا ہے، بڑی اچھی خبر ہے عوام کے لیے۔ لیکن بات وہی ہے، آپ بھی ٹیم کون سی لائیں گے اگر آپ بھی جائیں گے؟ ٹیم تو یہی ہے، اور یہ اسٹف جو ہے وہ دکھتے ہی نہیں کہیں سے کہ کوئی عوام سے سنسیئر ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، چاہے نون لیگ کا ہو، چاہے پی ٹی آئی کا ہو۔ میری نظر میں یہ سب ایک ہی ہیں، صرف رنگ بدلے ہوئے ہیں، نام بدلے ہوئے ہیں، پارٹیاں بدلی ہوئی ہیں، لیکن سوچ کا جو لیول ہے نا وہ وہی ہے، سطحی ہے۔ اس میں ان میں سے کوئی بھی بھئی آپ کو 10 بار آزمایا گیا، آپ نے کیا جو اب آپ کچھ کر لیں گے۔ نئے فیسز کے نام پہ جب آتے ہیں تو پھر وہ ایک نیا شوشہ شروع ہو جاتا ہے کہ نئے فیسز کو پھر لیڈ کون کرے گا؟ اگر وہی پرانا فیس نئے فیسز کو لیڈ کرے گا تو بھی بیکار ہے، وہ تو 10 بار لیڈ کر چکا، اپنے اپنے صوبوں میں کر چکا، پورے ملک میں بھی کر چکا، انجام تو زیرو ہے۔ تو اب زیرو سے اس کو اوپر لے جانے کے لیے تو کوئی نیا راستہ، نیا ڈنڈا، نیا چہرہ ہی چاہیے، وہ کہیں سے بھی ہو۔
عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ حکومت جو چل رہی ہے کس کی ہے، ڈیموکریسی ہے نہیں ہے، وہ پارلیمنٹری الیکشنز کے ذریعے آئی یا کسی اور طریقے سے آئی، وہ فوج کی ہے، وہ پریسیڈنشل فارم اور گورنمنٹ ہے، یا وہ کیا، اس سے عوام کو کوئی مطلب، کوئی لینا دینا نہیں۔ عوام تو یہ چاہتی ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں، جو حل کرے گا وہ اس کے لیے اچھا ہے۔ یہ سیاست دانوں کے لیے تو ہے کہ ڈیموکریسی اور خراب سے خراب ڈیموکریسی جو ہے وہ ماشاء اللہ سے بہتر ہے، یا پریسیڈنشل فارم، تو یہ سب تو ان کے ڈائلاگ ہیں نا۔ عوام کا کیا ہے؟ عوام تو یہ چاہتی بھائی ہمیں عزت سے رہنا نصیب ہو اپنے ملک میں، اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں، ہماری لائف تھریٹ پہ نہ ہو، ہمارے بچے سیف رہیں، ہمارے بچوں کو تعلیم ملے، روزگار ملے، ہماری سڑکیں صاف رہیں، سیوریج نہ ابلیں، پانی صاف ملتا رہے، بس اور کیا ان کو چاہیے۔ آج 70 سال سے آپ وہ نہیں دے سکے، آپ باتیں کرتے ان دس فارم اور دیٹ فارم کرتے، آپ وہی ہیں کہ عوام کو پریشان کرتے ہیں۔ تو بھائی اب چاہے یہاں پہ ڈنڈا آئے، چاہے یہاں پہ بوٹ آئے، یا یہاں پہ کوئی ٹوپی آئے، جو بھی آئے بھائی آ جائے، ٹھیک کر دے چیز کو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، عوام تو یہ چاہتی ہے، اس ملک کے کرتا دھرتاؤں سے، اس ملک کے ارباب اختیار سے، اس ملک کے ارباب اقتدار سے یہی ایک اپیل ہے ہماری کہ بھائی اللہ کے لیے اب پاکستان کے لیے آ جاؤ، پاکستان کے لیے سوچو، کچھ ایسا کر جاؤ کہ دنیا کو پتہ چلے پاکستان قوم تو ہے لیکن یونائٹڈ بھی ہے۔ اب ہم اس کو لڑا نہیں سکیں گے، ایک دوسرے کو نسل کی بنیاد پہ، ایک دوسرے کو مسلک کی بنیاد پہ، ایک دوسرے کو مذہب کی بنیاد پہ، ایک دوسرے کو زبان کی بنیاد پہ، صوبے کی بنیاد پہ اب ہم کسی کو لڑا نہیں پائیں گے۔ اب عوام نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک ہو گئے اور ہماری ایک ہی لیڈرشپ ہوگی، ہم ڈیوائیڈ بھی نہیں ہوں گے۔ جس دن ہم بھی سوچ لیں گے، ہم عوام سے بھی کہتے ہیں آپ بھی سوچیں کب تک ان کے دھوکوں میں آئے ہوئے یار، ایک بار ایک پلیٹ فارم پہ آگے دیکھو، چھوڑو یہ سب کون ہے، سندھی، مہاجر، پنجابی، پٹھان، بھول جاؤ، پاکستان ہے تو سب تم بھی ہو۔ پہلے پاکستان کو تو بچا لو، پاکستان کو تو ٹھیک کر لو، یہ سب چیزیں اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی، باقی پاکستان زندہ باد۔